اسامہ، امارہ، ساحل اور عارفین گاڑی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں ایک بار پھر وہی سفید سائے دکھائی دیے جو ان کے قریب آ کر غائب ہو گئے۔ ایک بار پھر ان کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے، مگر وہ رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ چوں ہی وہ چند قدم آگے بڑھے، وہ سفید سائے پھر نمودار ہو گئے اور ان چاروں کے گرد دائرے کی شکل میں گھومنے لگے۔ ہوا میں معلق اسی غیبی مخلوق نے ان چاروں کے گرد جیسے شیطانی طاقتوں کا دائرہ کھینچ دیا۔ ان کے قدم اپنی جگہ گڑ گئے۔ وہ چاروں گھبرائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دماغ میں جیسے کسی پراسرار قوت نے جکڑ لیے۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے مگر انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ تین سفید سائے آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھنے لگے اور پھر وشا، حوریہ اور فواد کے روپ میں تبدیل ہو گئے۔ اس بار ان کے روپ مختلف تھے۔ ان کے جسموں پر کفن تھا، چہرے زندگی کی نور سے عاری تھے۔ وہ بالکل اس طرح تھے جیسے اپنی قبروں سے اٹھ آئے ہوں۔ ان کے چہرے کے جلد سفیدی مائل تھی، ہونٹ سلیٹی اور آنکھیں سیاہ حلقوں میں دھسی ہوئی تھی۔ ان چاروں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ نظریں اوپر نہیں اٹھا سکے۔ فواد کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہمیں غور سے دیکھ لو اس روپ میں، اس لیے تمہارے سامنے آئے ہیں کہ کچھ دیر بعد تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تمہاری موت یقینی ہے مگر تم لوگوں کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، مگر اب بس تم اپنی زندگیوں کو خیر بات کہہ دو۔ وشا اور حوریہ کی بدحیر چہروں پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اوپر کی طرف اڑے اور فواد نے انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے گرد دائرے کی شکل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان چاروں نے اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کی مگر ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ تینوں شیطان ہمزاد فضا میں معلق ان چاروں کی بے بسی پر مسکرا رہے تھے۔ ساجد زرغام کے لیے گلاس میں اورنج جوس ڈال کے کھڑا تھا۔ وہ کیبنٹ کے قریب کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کا ذہن اسے جس کام کے لیے مجبور کر رہا تھا اس کے لیے وہ خود میں حوصلہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زرغام اپنی گرجدار آواز میں چلایا، ساجد! ساجد نے مزید کچھ اور نہیں سوچا۔ اس نے کیبنٹ سے زہر کی شیشی نکالی اور 4 قطرے اس زہر کے اورنج جوس میں ملا دیے۔ اس نے چمچ سے ایک دفعہ اسے مکس کیا اور پھر اورنج جوس دے کر زرغام کے کمرے میں چلا گیا۔ زرغام کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس نے ساجد سے گلاس دیا اور سٹول پر بیٹھ کر جوس پینے لگا۔ جوس پیتے ہوئے اسے کسی قسم کا برا ذائقہ محسوس نہیں ہوا مگر تھوڑی ہی دیر میں زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ زرغام کا گلا چرنے لگا۔ وہ اپنا گلا تھام کر اکٹھا سا ہو گیا۔ زہر آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں پھیل گیا جس سے اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا سٹول سے نیچے گر گیا۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ ساجد سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مارے تکلیف کے زرغام کی زبان گنگ ہو گئی تھی مگر اس کی آنکھیں ساجد سے سوال کر رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ زہر بہت تیز تھا، تھوڑی دیر میں ہی وہ زرغام کے سارے خون میں پھیل گیا۔ زرغام کا چہرہ سیاہ ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور پھر وہ ساجد کی آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ساجد اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک ہی کمرے کی چیزیں ادھر ادھر گرنے کی آوازیں ساجد کی سماعت سے ٹکرائیں تو اس نے حیرت سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرغام کھڑا تھا۔ ساجد نے فوراً زمین کی طرف دیکھا۔ زرغام کی لاش چونکہ تو پڑی تھی، سامنے کھڑا ہوا بھی زرغام ہی تھا مگر اس کا جسم باطنی اور غیر مرئی تھا اور زندگی سے بھرپور زرغام کی طرح حشاش بشاش۔ ساجد کے پورے جسم سے کپ کپی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قاتل بن کر اپنے ہی مقتول کے سامنے کھڑا تھا۔ موت سے پہلے ہی زندگی ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی تھی۔ زرغام نے اس باطنی وجود کی آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو موت سے کچھ دیر پہلے زرغام کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے ساجد کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو ساجد کا جسم روئی کے گولے کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ اس کے جسم کو چھت تک لے گیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس نے ساجد کو چھت سے زمین پر پٹک دیا۔ کمرے کی زمین ساجد کے لہو میں رنگ گئی۔ وہ بوڑھا کمزور شخص ایک ہی جھٹکے میں لقمہ اجل ہو گیا۔ وہ ہوائی جسم جو انتہائی طیش میں تھا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کی طرف بڑھا اور اسے چکنا چور کر کے غائب ہو گیا۔
اسامہ، امارہ، ساحل اور عارفین بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اب ان کے جسموں کا آگ سے فاصلہ معمولی رہ گیا تھا۔ حوریہ اور وشا کی اذیتوں پر ہنس رہے تھے۔ ایک ہی ساتھ میں نہ جانے ایسا کیا ہوا، وہ تینوں غائب ہو گئے اور آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ ان چاروں نے تشکر آمیز نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس اچانک تبدیلی کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی گاڑی بھی چیک کرنی چاہیے، اسامہ نے کہا۔ مشکل ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو، مگر تم تسلی کر لو، ساحل نے بے دلی سے کہا۔ اسامہ بڑے یقین کے ساتھ گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی میں چابی لگائی۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہرے! اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ان تینوں نے گاڑی کی آواز سنی تو وہ بھی دوڑتے ہوئے گاڑی کے قریب آ گئی۔ جلدی سے بیٹھو، یہاں سے نکلتے ہیں، اسامہ نے ٹھیک طرح سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امارہ کا سر گاڑی کے دروازے سے ٹکرایا تو غصے سے بولی، آہستہ چلاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تم سنبھل کر بیٹھو، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس علاقے سے نکلنا چاہیے۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ مین روڈ پر آ گئے۔ اسامہ تیز سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ زرغام کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ ویران اور سنسان علاقہ تھا۔ انہیں اکا دکا گھر ہی نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ تحت نظر خالی زمینیں ہی زمینیں تھیں جن میں سرکنڈے اور گندم کی فصل کھڑی تھی۔ شیشے اور میٹل سے بنے سلور کلر کے گیٹ کی طرف اسامہ نے اشارہ کیا۔ وہ سامنے زرغام کی کوٹھی ہے، مگر ہم اندر کیسے داخل ہوں گے؟ امارہ اسامہ کے قریب کھڑی ہوگی۔ اندر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں، پہلے تم تینوں اپنی تیاری مکمل کرو، اپنے بیگ پہن لو اور اپنی پسٹل لوڈ کر لو، پھر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنی پسٹل بھی لوڈ کی اور ان تینوں نے بھی اپنی پسٹلز لوڈ کر لی۔ ساحل اپنا بیگ سیٹ کرتے ہوئے اسامہ کی طرف بڑھا۔ یہ جو کوٹھی کے ساتھ چھوٹا سا فلیٹ ہے، یہ زرغام کے ملازم ساجد کا فلیٹ ہے، اسامہ نے بتایا۔ کوئی یہاں سے ایک دم باہر آ گیا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ ساحل نے ایک بار پھر اس فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عارفین نے اسامہ کی جگہ جواب دیا۔ اسامہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر ان تینوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ایک گھر کی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اسامہ نے سرگوشی کے انداز میں بولتے ہوئے زرغام کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے اوپری منزل میں 2 کمرے ہیں، جن میں سے ایک اس کا بیڈ روم ہے اور دوسرا وہ خاص کمرہ جہاں وہ عمل و گیان کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح دونوں میں سے کسی بھی کمرے میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل نے امارہ اور عارفین کو سمجھایا۔ بہت احتیاط سے ہمیں اوپری منزل میں داخل ہونا ہے۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے رسی نکالی جس کے ساتھ کانٹا لگا ہوا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے زرغام کی کوٹھی کے بیک سائڈ کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے بالکنی کی گرل کی طرف کانٹا اچھالا۔ پہلی ہی بار میں کانٹا گرل کے ساتھ اٹک گیا۔ اسامہ کو تو اس طرح کے کاموں کی خاص ٹریننگ تھی، مگر ساحل اور عارفین نے بھنویں اچکاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا اور پھر عارفین نے لب تر کرتے ہوئے پوچھا، گرل تو پکی ہے نا؟ ساحل نے بے وقوفانہ انداز میں جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں نے تھوڑی بنائی ہے۔ اسامہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پہلے میں جاتا ہوں پھر تم لوگوں کو بلا لوں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ کسی بندر کی طرح تیزی سے رسی سے لٹکتا ہوا گرل تک پہنچ گیا۔ گرل کے بالکل ساتھ ہی اس خاص کمرے کی کھڑکی تھی جہاں زرغام اپنا خاص عمل کرتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو پردہ پیچھے ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اطراف میں بھی نظر دوڑائی، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانکتے ہوئے ان سب کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود اس جگہ کے قریب بیٹھ گیا جہاں کانٹا اٹکا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین تو آرام سے رسی سے اوپر آ گئے، مگر امارہ کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسامہ نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ اگر کانٹا پھسل گیا تو وہ رسی تھام لے گا، اس لیے وہ ہمت کرے۔ جب اس نے خود کو تنہا پایا تو ہمت کر کے رسی سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر وہ بھی بالکنی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساحل نے کمرے کی ونڈو سے اندر جھانکا، شیشے کی ونڈو ہے، اندر جالی بھی نہیں ہے، پیچ کھول کر آسانی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا، کمرے میں کوئی نہیں ہے تو دروازہ باہر سے لاک ہوگا، لاک کھول لیں گے یار۔ عارفین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، اگر نہ کھول سکے تو تم میرے پیچھے آؤ۔ اسامہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دوسرے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا۔
اس نے ان تینوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسامہ کے قریب آ گئے۔ یہ ونڈو بھی شیشے کی تھی اور بغیر جالی کے تھی۔ اسامہ اور ساحل نے اندر جھانکا تو ساحل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کمرے میں باہر سے روشنی آ رہی ہے، شاید دروازہ کھلا ہے مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ ونڈو کے پیچ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا، تم ادھر ونڈو کے قریب کھڑے ہو کے اندر نظر رکھو، میں اور ساحل ونڈو کے پیچ کھولتے ہیں۔ امارہ ونڈو کے قریب پیچھے کی طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ عارفین بالکنی کے قریب کھڑا نیچے کے حالات پر نظر رکھ رہا تھا۔ ساحل اور اسامہ نے بہت مہارت سے ونڈو کے پیچ کھول لیے۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا، بہت خوب، فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کہیں ڈاکے تو نہیں ڈالتے رہے؟ اسامہ نے امارہ کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر اندر نظر ڈالتے ہوئے شیشہ احتیاط سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ چاروں باری باری کمرے میں داخل ہو گئے۔ زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک زرغام کی تھی جسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے یا تو سانپ نے ڈس دیا یا زہر دے دیا گیا ہے، اور دوسری لاش کسی بوڑھے کی تھی جو خون میں لت پت تھا۔ اسامہ اور ساحل لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ یہ کون ہے؟ امارہ نے سوالیہ نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی ساجد کے لاش کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ ساجد ہے، زرغام کا وفادار ملازم۔ کیا بات ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ امارہ اسامہ کے قریب آ گئی۔ اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا، تم جانتی ہو کہ کسی نے ساجد کو چھت کی طرف لے جا کے زمین پر پٹکا ہے، اور مارنے والا اس قدر طاقتور تھا کہ جب اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کے سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ مارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عارفین بھی تعجب خیز انداز میں آگے بڑھا۔ زرغام کا ہمزاد جو جاتے ہوئے اپنا غصہ اس آئینے پر نکال گیا۔ تینوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا؟ زرغام کا ہمزاد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امارہ نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے ان تینوں کی طرف دیکھا، فی الحال یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، میں رستے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ تینوں جس طرح اوپر چڑھے تھے اسی طرح سے باری باری نیچے اتر گئے اور وہ چاروں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہم اب مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، امید ہے کہ سفر میں یہ بدروحیں ہمیں تنگ نہیں کریں گی۔ فی الحال تو زرغام کی موت نے ان کا طلسم توڑ دیا ہے۔ اسامہ نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہمزاد ہمارا تعاقب نہیں کریں گے؟ امارہ نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمزاد اس جگہ پہنچ گئے ہوں گے جو ان کا اصل مسکن ہے۔ اسامہ کی اس ادھوری سی بات پر امارہ نے پوچھا، کہاں؟ کون سی جگہ؟ مری میں، جہاں ہم جا رہے ہیں، اسامہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مری میں؟ مگر کہاں؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم مری پہنچ جائیں گے، کسی اچھے سے ہوٹل میں کمرے لے لیں گے، پھر ساری پلاننگ کریں گے۔ تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سفر کے دوران اس سب نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر لی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دے دی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ مری کے قریبی چھوٹے چھوٹے علاقوں سے گزر رہے تھے۔ عارفین نے 76 پار کا بورڈ پڑھا تو اس نے اسامہ سے پوچھا، مری کا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ یوں سمجھ لو کہ ہم مری پہنچ گئے ہیں، یہاں سے مری کا بس تھوڑا ہی سے فاصلہ ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ ساحل جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کا دھیان سامنے کی طرف ہی تھا۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یونیورسٹی کی بس میں جو حادثہ ہوا تھا وہ پیٹروکس کے علاقے میں ہوا تھا، جو 76 پارک سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ ہاں، ہم پیٹروکس میں ہی ٹھہریں گے، اسامہ نے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیٹروکس کا بورڈ دکھائی دینے لگا۔ پیٹروکس کا علاقہ شروع ہوتے ہی اسامہ سڑک کے دونوں طرف دیکھنے لگا۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ امارہ نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہوٹل یا فلیٹ نظر آ جائے۔ ہوٹلز کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، ہمیں اس جگہ کام ہے، یہیں ٹھہر جائیں تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ اسامہ، ادھر فلیٹس ہیں، امارہ نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے بھی اس طرف نظر دوڑائی۔ ہاں، فلیٹس تو ٹھیک لگ رہے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ ساحل نے مناسب سی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ تم لوگ گاڑی میں ہی رہو، میں پتہ کر کے آتا ہوں، اسامہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ گاڑی کی طرف آیا۔ سامان نکال لو، ایک فلیٹ مل گیا ہے۔ ان سب نے گاڑی سے اپنا سامان نکالا اور فلیٹ کی طرف بڑھے۔
اسامہ کے ہاتھ میں فلیٹ کی چابی تھی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور سب اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کمرے کے ایک طرف سامان رکھا اور تھکاوٹ سے قالین پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ اسامہ پورے فلیٹ کا جائزہ لے کر آیا۔ یہ چھوٹا سا فلیٹ 2 کمروں، ایک باتھ اور ایک کچن پر مشتمل ہے۔ ایک کمرے میں ہم تینوں ٹھہر جائیں گے اور ایک کمرہ امارہ کو دے دیں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ بھی ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ عارفین اور ساحل نے صوفے کی گدیاں اٹھائیں اور اپنے سر کے نیچے رکھ کے قالین پر لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کے باعث کب ان سب کی آنکھ لگی انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ سارا سامان بھی کمرے میں بے ترتیب گرا پڑا تھا۔ سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ بیل کی آواز سے امارہ کی آنکھ کھلی تو اس نے بے خوابی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھا۔ کارنر ٹیبل پر ریڈ کلر کا PCR سیٹ پڑا تھا جس کی بیل بج رہی تھی۔ وہ ڈھیلی ڈھیلی چال سے چلتی ہوئی فون تک پہنچی۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ ریسیپشن سے مینیجر بات کر رہا تھا۔ میڈم، آپ نے کچھ کھانے کا آرڈر دینا ہو یا چائے منگوانی ہو تو بتا دیں۔ امارہ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ آپ ایسا کریں کہ مینیو بھیج دیں، میں آرڈر دے دوں گی۔ ٹھیک ہے میڈم، مینیجر نے کہا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، امارہ نے جوس کے ڈبے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے مینیو کارڈ امارہ کی طرف بڑھایا۔ امارہ نے جوس کے ڈبے ٹیبل پر رکھے اور اس سے کارڈ لے کر پڑھنے لگی۔ 2 ڈشز، 2 ٹرے فرائیڈ رائس، 6 کباب، سلاد اور رائتا۔ یہ کہہ کر امارہ نے کارڈ ویٹر کو دے دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد امارہ نے جوس کے ڈبے اٹھائے اور فریج میں رکھ دیے۔ سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد امارہ اسامہ کے پاس آئی۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے ہلایا۔ اسامہ! اس نے معمولی سی جھرجھری لی اور پھر سو گیا۔ امارہ نے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ اٹھو بھئی، کیا ہو گیا ہے؟ اور اس بار سب کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا ظلم ڈھا رہی ہو؟ 5 بج رہے ہیں۔ امارہ نے زوردار آواز پر اسامہ کو اٹھ کے بیٹھنے پر کہا۔ اتنا وقت ہو گیا ہے؟ اب تم ان دونوں کو بھی اٹھاؤ، میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ تم سب اٹھ کے فریش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر امارہ اٹھ گئی۔ اسامہ نے ساحل اور عارفین کو بھی اٹھایا اور وہ تینوں ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ امارہ نے اس کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا۔ کھانے کے ساتھ ویٹر نے کولڈ ڈرنکس بھی رکھ دی۔ میڈم، کسی اور چیز کی ضرورت ہوئی تو فون پر بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ویٹر چلا گیا۔ سب جلدی سے آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اسامہ نے ویٹر کو بلایا کہ برتن لے جائے اور ساتھ چائے کا آرڈر بھی دے دیا۔ ویٹر ٹرالی لے کر آیا تو امارہ نے برتن سمیٹ کر ٹرالی میں رکھ دیے۔ ویٹر نے ٹیبل صاف کیا اور پھر برتن لے گیا۔ امارہ نے تینوں کو چائے سرو کی۔ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ہم پیٹروکس کے علاقے میں ٹھہرے ہیں، مری تو اس سے کافی دور ہے۔ ہیں؟ مری اس سے زیادہ دور نہیں، بس چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اسامہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری انفارمیشن کے مطابق ان چاروں نے پیٹروکس کے علاقے میں پہاڑ سے چھلانگ لگائی تھی۔ ان پر خطر پہاڑوں میں ہم ان کا سراغ کیسے لگائیں گے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کالا جادو کرنے کے لیے انہوں نے کس جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ میں سب جانتا ہوں، اسامہ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ آخر امارہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ امارہ کے سوال پر اسامہ تپ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو چائے کا کپ الٹ گیا۔ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ امارہ جلدی سے ٹیشو لے کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگی تو اس نے ہاتھ پیچھے سکیڑ لیا۔ اس نے امارہ کو شانوں سے پکڑا اور اپنی دہکتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میں تو تمہیں اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا ہوں۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ سب کتنی بار روئے تھے اور کتنی بار ہنسے تھے۔ جب زندگی ان سے دامن چھڑا رہی تھی تو وہ کتنا تڑپے تھے۔ ان کی آخری چیخیں تک میری سماعت میں گونج رہی ہیں۔ اسامہ کی آنکھوں کا کلر بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہو گئی تھیں۔ امارہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائے بغیر پوچھا، تم ہو کون؟ اسامہ خاموشی سے امارہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ امارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسامہ کو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کتنی سختی سے امارہ کو شانوں سے پکڑا تھا۔ ساحل اور عارفین امارہ کے قریب بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو کہ اسامہ نے مشن پر آنے سے پہلے یہ بات ہم سب سے کہی تھی کہ اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ساحل نے امارہ سے کہا تو عارفین نے منہ بسوڑتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا۔
چھوڑو یار، تم اس کی حمایت مت کرو، لڑکیوں سے بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسے امارا سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز تم لوگ آپس میں بحث مت کرو۔ یہ کہہ کر امارا اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر بالکنی میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسامہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا، امارا بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر بالکنی میں چلا گیا۔ امارا گرل کے پاس کھڑی تھی جس کے ساتھ ساتھ خوبصورت سی بار لگی تھی۔ اسامہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اسامہ کو قریب دیکھ کر امارا وہاں سے جانے لگی تو اسامہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سوری، آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ امارا غصے سے بولی، مگر مجھے تو بات کرنی ہے۔ مجھے تمہاری بات نہیں سننی۔ امارا جھٹکے سے پاؤں رکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسامہ بالکنی میں کھڑا رہا۔ فلیٹ کے باہر چھوٹا سا لان تھا۔ اس نے دیکھا کہ امارا لان میں ٹہل رہی ہے۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے لان کی طرف چل پڑا۔ امارا نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو منہ بنا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسامہ بھی امارا کی طرح سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں نے کبھی بھی عورت کو مرد سے کم تر نہیں سمجھا۔ انسان اپنی خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسی دوران میں ساحل بھی ان کے پاس آ گیا۔ امارا اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تو اسامہ نے اسے ایک بار پھر پکارا، پلیز امارا، میں سوری کہہ رہا ہوں نا۔ اس بار ساحل نے امارا کا راستہ روک دیا۔ امارا، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ایک خاص مشن پورا کرنے آئے ہیں، ایسا مشن جس میں ہم نے زندگی کا جوا کھیلنا ہے۔ ہم میں سے کون لقمہ اجل ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ امارا نے اسامہ کی طرف دیکھا جو بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم اس طرح کسی کے سوال پوچھنے پر بھڑکو گے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امارا وہاں سے چلی گئی۔ ساحل اسامہ کے قریب آیا۔ کیا پروگرام ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، پہلے ہی ہمارا بہت سا وقت برباد ہو گیا ہے، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں اندر فلیٹ میں چلے گئے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عارفین اور امارا اپنے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں رکھ رہے تھے۔ اسامہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا، اچھی بات ہے، تیاری کر لو، ہم بس 10-15 منٹ کے بعد نکلتے ہیں۔ سب نے اسامہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیکنگ کی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ چند کلومیٹر کے بعد ہی دیوہل پہاڑ دکھائی دینے لگے، جس کے ساتھ ہی گہری خطرناک کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسامہ نے ساحل سے گاڑی روکنے کو کہا۔ ساحل نے سڑک سے اترتے ہوئے ایک گھنے درخت کے قریب کچی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اسامہ درخت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان 4 لڑکے لڑکیوں نے کالج سے بس سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہ تو بہت گہری اور خطرناک کھائیاں ہیں، ان سب نے کس طرح چھلانگ لگائی؟ اس طرح چھلانگ لگانے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چاروں زندہ رہے اور انہوں نے ایک کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس میں پناہ لی اور ناپاک سفلی عمل بھی کیے، مگر کیسے؟ یہاں نیچے تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ساحل نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ نے انگلی سے نیچے کھائی کی طرف اشارہ کیا۔ تم وہ پہاڑ نہیں دیکھ رہے اور ساتھ یہ لمبے لمبے چیڑ کے درخت؟ بے شک انہوں نے چھلانگ مار کے زندگی اور موت کا جوا کھیلا تھا، مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا اور وہ لقمہ اجل نہیں ہوئے۔ وہ کسی پہاڑ پر ٹک گئے ہوں گے یا کسی درخت سے لٹک گئے ہوں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ چاروں پہاڑوں کی غاروں کے ذریعے اس ریسٹ ہاؤس تک پہنچے۔ عارفین نے خوف سے کندھے اچکائے۔ ہمیں بھی کیا ان غاروں کے ذریعے ریسٹ ہاؤس تک پہنچنا ہوگا؟ ہاں، ہم ان غاروں کے ذریعے اس پراسرار ریسٹ ہاؤس تک پہنچیں گے، لیکن ہم ان چاروں کی طرح یہاں سے چھلانگ نہیں ماریں گے، تھوڑا سا آگے جا کے نیچے جانے کا پیدل راستہ ہے۔ چلو پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آگے جا کے رکتے ہیں، ساحل نے کہا اور پھر وہ چاروں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کے ساحل نے گاڑی روکی اور چاروں اپنا اپنا بیگ پہن کر نیچے اتر گئے۔ اسامہ پہاڑ کے ٹوٹے ہوئے نوکیلے حصوں کی طرف بڑھا تو اس نے بلند آواز میں کہا، ہاں یہاں ایک ہے۔ امارا اور عارفین اسامہ کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہی وہ غار ہے۔ اسامہ سب سے پہلے غار میں داخل ہوا، پھر تینوں اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہو گئے۔ غار کھلی اور کشادہ تھی جس کی وجہ سے وہ سارے بآسانی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ جو آگے بڑھتے جا رہے تھے غار میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے، غار کی تاریکی کے ساتھ ان کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر قدم پر واما ہوتا کہ کوئی خطرناک جانور ان کے سامنے آ جائے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ اس
آدھا گھنٹہ وہ اس سرنگ نما غار میں چلتے رہے، چھوٹے چھوٹے زہریلے جانور راستے میں دکھائی دیتے رہے، مگر کسی خطرناک جانور کا سامنا نہیں ہوا۔ غار میں تھوڑی تھوڑی سی روشنی دکھائی دی۔ لگتا ہے کہ یہ غار باہر کھل رہی ہے، دیکھو آہستہ آہستہ روشنی پھیل رہی ہے۔ وہ سرنگ نما غار ایک بڑے سے کھلے حصے میں جا کے ختم ہو گئی۔ ساحل سب سے آگے تھا، اس کا دھیان اسامہ کی طرف تھا۔ اسامہ، مغرب کا وقت ہو گیا، وہ ریسٹ ہاؤس اور کتنی دور ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو اندھیرا ہو جائے گا، امارا نے اسامہ سے کہا۔ سمجھو کہ ہم پہنچ گئے، اسی پہاڑ کے پیچھے وہ ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پہنچنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر اسامہ اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ موڑ کاٹتے راستے کی طرف چل پڑا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی انہیں وہ کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس دکھائی دینے لگا۔ اس جگہ کے قریب پہنچے تو سب ساکت ہو گئے۔ واو، امیزنگ، یہ جگہ تو کسی عجوبے سے کم نہیں۔ امارا نے مبہوت نظروں سے اس جگہ کو دیکھا۔ عارفین ریسٹ ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ نہیں کھلا، جیسے کوئی بڑا سا پتھر دروازے کے آگے پڑا ہو، جبکہ دروازے کے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ اسامہ اور امارا بھی ان دونوں کے قریب کھڑے تھے۔ اسامہ نے انہیں دروازے سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ اسامہ نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے صرف چھونے سے ہی دروازہ چٹاک سے دو حصوں میں کھل گیا۔ یہ کیسے؟ ابھی الفاظ عارفین کے منہ میں ہی تھے کہ ساحل نے اپنی انگلی لہراتے ہوئے اشارہ کیا۔ سوال نہیں، وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ چٹاک سے خود بخود بند ہو گیا۔ امارا نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چل پڑی۔ امارا ساحل کے ساتھ آگے بڑھی۔ کمروں میں بہت اندھیرا تھا، وہ ٹارچوں کی مدد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ریسٹ ہاؤس کے سارے کمرے دیکھے۔ کمروں میں پڑا فرنیچر گل سڑ گیا تھا، سینکڑوں سالوں سے جیسے کوئی اس ریسٹ ہاؤس میں نہیں تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس 3 کمروں، ایک کچن اور ایک باتھ پر مشتمل ہے، امارا نے ساحل سے کہا۔ وہ چاروں اس ریسٹ ہاؤس کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ ساحل اور امارا ایک کمرے میں داخل ہوئے جو غالباً بیڈ روم تھا، جس کے فرش پر مٹی کی اتنی موٹی تہہ تھی کہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس مٹی کی تہہ کے نیچے کس طرح کا فرش ہوگا۔ ہر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پورے جسم سے خوف کی سنسنی سی دوڑ جاتی تھی کہ جن ہمزاد کو وہ ڈھونڈنے آئے ہیں، نہ جانے وہ کب اور کس روپ میں ان کے سامنے آ جائیں۔ وہ سب ہال نما کمرے میں آ گئے۔ امارا آتش دان کے قریب کھڑی ہوگی۔ یہاں سے تھوڑی سی جگہ صاف کر لیتے ہیں۔ امارا اور ساحل دونوں مل کر وہاں سے فرش صاف کرنے لگے اور اسامہ اور عارفین آتش دان میں لکڑیاں جوڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے ٹکڑے گرے ہوئے تھے، عارفین نے وہ ٹکڑے بھی آتش دان میں جوڑ دیے۔ اسامہ نے لائٹر سے آگ لگا دی۔ آتش دان میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے نہ صرف ان کو حرارت ملی بلکہ کمرے میں سرخی مائل دیے سی روشنی بھی پھیل گئی۔ تھوڑا سا حصہ صاف کرنے کے بعد وہ چاروں سردی سے ٹھٹرتے ہوئے آتش دان کے قریب بیٹھ گئی۔ امارا نے اپنی کمر سے بیگ اتارا اور اس میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ عارفین نے اپنے کندھے سکیڑتے ہوئے امارا کی طرف دیکھا۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے اور تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے۔ امارا نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ ساحل امارا کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ رات بہت ہو گئی تھی، پورا ریسٹ ہاؤس غمگین تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پرسکون خاموشی میں بھیانک راز پنہاں تھے۔ ہوا بھی جیسے اس سازش میں شامل ہو گئی تھی اور گھنے درختوں کے جھنڈ بھی، جن میں کچھ تھا اور اس کے پتوں میں معمولی لرزش تک نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے شیطانی قوتیں جیسے اس ریسٹ ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ امارا نے اپنے بیگ سے ایک پلاسٹک کا ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں 6 شوارمے رول تھے۔ اس نے وہ رول اپنے تینوں ساتھیوں کو دیے۔ ہم نے تو کھانے کا کچھ اور سامان رکھا تھا، یہ شوارمے کہاں سے آ گئے؟ ساحل نے شوارما لیتے ہوئے کہا۔ امارا بھی اپنا شوارما لے کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ میں نے یہ ہوٹل سے لے لیے تھے، میرا خیال تھا یہ کھانے کی کمی پوری کر دے گا۔ اسامہ نے اس کا لقمہ لیا۔ ویری ٹیسٹی، یہ اچھا کیا تم نے۔ چاروں مزے لے لے کر شوارما کھانے لگے۔ دائرے میں بیٹھنے کے بعد انہیں عجیب سا اطمینان تھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے امارا کی طرف دیکھا۔ ویسے تمہارے ساتھ ہونے سے یہ فائدہ تو ہے کہ ڈھنگ سے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ امارا نے لاپرواہی سے کہا۔ اسامہ اس کے تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ اب تو مجھ سے ناراض نہیں؟
امارا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے شاورما کھاتے ہوئے ترچھی نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ تم نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا اور پھر دوبارہ ایسی ویسی بات کہنی ہے۔ اسامہ نے اپنا شاورما تھامے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میرا دوسرا ہاتھ نہیں ہے، ورنہ میں کان ضرور پکڑتا۔ امارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تھوڑے پیچیدہ ہو مگر انسان اچھے ہو۔ اسامہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ شکریہ۔ کھانے سے فارغ ہو کے وہ چاروں کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے، کوئی سورہ یاسین تو کوئی چاروں کل۔ انہیں مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے رب کا سہارا ہی تھا۔ امارا، ساحل اور عارفین کی آنکھ لگ گئی۔ اسامہ نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی جو گہری نیند سو گئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ وہ تھوڑی دیر ہی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ بالآخر اس کا تھکا ہوا جسم ہار گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر کر سو گیا۔ طلوع آفتاب کی منچلی شعاعیں جب ان کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگیں تو امارا کی آنکھ کھل گئی۔ باقی تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں عجیب نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ راتوں رات کسی نے اس کمرے کو چمکا دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ماضی میں پہنچ گئی ہے، جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا تعمیر ہوا ہو۔ اس نے ساحل کو جھنجھوڑا۔ ساحل اٹھو۔ اس کی آواز سے ساحل کے ساتھ عارفین اور اسامہ بھی اٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ امارا انہیں کچھ بتاتی، ان کی حالت بھی امارا جیسی ہوگی۔ وہ بھی مبہوت نظروں سے کمرے کی چیزیں تکتے ہی رہ گئے۔ ریسٹ ہاؤس کا باقی حصہ دیکھتے ہیں، ساحل نے کہا۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے مختلف کمروں میں بکھر گئے۔ ہر کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ فرشوں سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک ہر چیز چمک رہی تھی۔ صحن کا نظارہ تو بہت خوبصورت تھا۔ پتھریلی زمین والی خالی کیاریوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے جن کے ارد گرد بہت نفاست سے باڑ لگائی گئی تھی۔ ان کیاریوں میں گلاب کے پودے زیادہ تھے جن پر سرخ گلابی اور سفید گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاروں صحن میں کھڑے تھے۔ اس خوبصورتی سے مسرور ہونے کے بجائے وہ خوفزدہ تھے۔ ساحل الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ کوئی ایک رات میں یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے فوت ہونے والے لوگ بھی ہمیں یہاں چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ امارا کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچن میں داخل ہوئی۔ امارا خوفناک انداز میں چیخی تو وہ دونوں کچن کی طرف بھاگے۔ وہ کچن میں پہنچے تو امارا نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ تازے چپچپاتے خون سے دیوار پر لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ دیوار کے قریبی میز پر گرم گرم ناشتہ سجا ہوا تھا۔ وہ سب جیسے سن ہو گئے۔ سہمی نظروں سے ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے اسامہ؟ امارا نے پوچھا۔ اسامہ نے بلند آواز میں کہا، یہ حمزاد کی موجودگی کا اعلان ہے، مگر ہم وہ سب نہیں کریں گے جو فواد اور اس کے دوستوں نے کیا۔ ہم اعلان جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور امارا کی طرف بڑھایا۔ یہ خنجر پکڑو اور میرے بازو پر کٹ لگاؤ۔ امارا نے خنجر نہیں پکڑا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسامہ ساحل کی طرف بڑھا۔ تم کٹ لگاؤ۔ ساحل نے نفی کے انداز میں سر ہلایا تو اسامہ بھڑک کے بولا، جو میں کہتا ہوں کرو۔ ساحل نے اس کے بازو پر کٹ لگا دیا۔ اس کے زخم سے خون رسنے لگا۔ اس نے ایک میز پر خون کے قطرے گرائے اور پھر اس نے اپنی انگلی پر خون رکھا اور دیوار پر کندہ پر اصرار تحریر کا جواب لکھنے لگا۔ نہیں، اگر سینیٹ میں بدمزگی پیدا ہوگی تو اختلافات مزید بڑھیں گے۔ جام کمال۔ اس نے بھی خون سے لکھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عارفین، اسامہ اور ساحل تینوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جانتے تھے وہ اپنی موت کو للکار چکے ہیں۔ وہ چاروں اعلان جنگ کر چکے تھے جس کا نتیجہ بھیانک ترین ہو سکتا تھا۔ اسامہ امارا کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ اچانک پہاڑوں میں زلزلے کی بھیانک گونج کے ساتھ کچن کی ہر چیز لرزنے لگی۔ ٹیبل کے ہلنے کی وجہ سے میز پر رکھے برتن ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اسامہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں امارا، ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسامہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے بازو پھیلائے اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا،
اس طرح چھپ کے وار مت کرو، ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے ابھی یہی کہا تھا کہ ہمارا اس کی دل سوز چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ کچن سے باہر نکلا اور آواز کی سمت پاگلوں کی طرح دوڑنے لگا۔ آواز کا تعین کرتے کرتے اسامہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے تک پہنچ گیا۔ داخلی دروازے کے دونوں حصے کھلے ہوئے تھے، چیخوں کی آوازیں ریسٹ ہاؤس کے باہر سے آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کی نہیں سن رہا تھا، بس دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ چیخوں کی بازگشت اس طرح گونج رہی تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر نیچے کی طرف دیکھا جہاں گہری کھائیاں تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر پہاڑ کے کونے سے ابھرتے ہوئے درخت پر پڑی۔ وہ سرتاپا کانپ کے رہ گیا۔ امارا درخت کی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لٹکی ہوئی تھی۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں اور اس کے ہاتھوں کی گرفت کسی بھی وقت ڈھیلی ہو سکتی تھی۔ امارا حوصلہ رکھو، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے بیلٹ اور رسی نکالی۔ اس نے اپنی کمر پر بیلٹ پہنی جس کے ساتھ اس نے رسی کا ہک اٹکایا۔ رسی کا دوسرا حصہ اس نے بڑے سے پتھر پر باندھ دیا اور دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہوا امارا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے امارا کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ امارا، میرا ہاتھ پکڑ لو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو۔ روتی ہوئی امارا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل کے اس کے لبوں پر تصدیق آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اسامہ چلایا، امارا! امارا کا چہرہ بھیانک ہو گیا اور وہ کسی چڑیل کی طرح چنگاڑتی ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی دوسرے پہاڑ پر جا بیٹھی اور پھر غائب ہو گئی۔ اسامہ پہاڑ پر جوگز لگاتے ہوئے بمشکل اوپر چڑھا۔ کسی نے اس کی سماعت میں سرگوشی کی، تم جانتے ہو کہ ہمزاد اسی طرح تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اسامہ نے جبیں پیمائی کرتے ہوئے خود کلامی کی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس میں واپس چلا گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے دوستوں کو پکارنے لگا، امارا، ساحل، عارفین۔ بدلے میں اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا صحن میں چلتا رہا اور ساتھ ساتھ دعا پڑھتا رہا۔ اس کا پاؤں لکڑی کی کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو لکڑی کا ایک تختہ سا تھا۔ اسامہ اس تختے کے قریب بیٹھ گیا۔ تختے کا آدھا حصہ ابھرا ہوا تھا۔ اس نے ابھرے ہوئے حصے کو دائیں طرف دھکیلا تو بآسانی فرش کے نیچے کسی فریم میں داخل ہو گیا۔ ایک لکڑی کی سیڑھی اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسامہ نے اندر جھانک کے دیکھا، غالباً یہ تہہ خانہ تھا۔ وہ زیادہ سوچے بغیر اس لکڑی کی سیڑھی سے تہہ خانے میں اتر گیا۔ کھٹی کھٹی سی آوازیں اسامہ کی سماعت سے ٹکرائیں تو وہ بوکھلا گیا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ان آوازوں کی سمت میں بڑھنے لگا۔ اس کا دل دہل رہا تھا۔ اس کے قدم اسے ان آوازوں تک لے گئے۔ کھٹی کھٹی بے بس آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی مگر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تو اس نے میز کے نیچے دیکھا تو امارا میز کے ساتھ بندھی گھٹے گھٹے سانس لے رہی تھی۔ عارفین اور ساحل بھی میز کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی امارا جیسی تھی۔ اس نے امارا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، خود کو سنبھالو امارا، میں آ گیا ہوں۔ اس نے پہلے امارا کو کھولا اور پھر دونوں کو۔ ان کی یہ حالت دمکشی کی وجہ سے تھی۔ اسامہ نے ان تینوں کو تہہ خانے سے باہر نکالا۔ تہہ خانے سے باہر نکلتے ہی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اسامہ نے پانی کی بوتل نکالی تو تینوں نے پانی سے منع کر دیا۔ وہ آکسیجن کی کمی کے باعث نڈھال ہو گئے تھے۔ صحن میں آنے کے بعد ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ اسامہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امارا نے تھکی تھکی آنکھوں سے اسامہ کی طرف دیکھا، تم کچھ دیر اور تہہ خانے میں نہ آتے تو اپنے دوستوں کی لاشیں تمہیں ملتی۔ اسامہ نے امارا کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایسا کبھی نہ ہو۔ پھر وہ امارا کے پاس سے اٹھ کر ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ ساحل نے لمبا سانس کھینچا، ہاں اب کافی بہتر ہوں۔ اسامہ نے عارفین کے بال سہلائے، اور تم؟ عارفین نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہوں۔ امارا کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ہاؤس سے باہر لے جاؤ، امارا نے اسامہ سے کہا تو اسامہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی تم ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں۔ امارا نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا، پلیز۔ اسامہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امارا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امارا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی تو ہو گئی مگر چلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسامہ نے سہارا دیا اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کو بھی ابھی لے جاتا ہوں۔
ساحل اور عارفین دونوں کھڑے ہو گئے۔ آپ امارہ کو لے کر جائیں، ہم دونوں چل سکتے ہیں، ہم خود آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بھی اسامہ کے ساتھ چلنے لگے۔